اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل ہم نے سورۃ الحجرات ان کی آیات کا کچھ حصے کا ترجمہ پڑھا تھا، اور جو ناقص علم ہے اس کے مطابق اس پر جو ہمارا مذاکرہ ہوا تھا کہ ابتدا میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، مردوں کو منع فرمایا کہ مردوں پر مت ہنسیں، عورتوں کو منع فرمایا کہ عورتوں پر مت ہنسیں. جن پر ہنسا جایا جا رہا ہے شاید اللہ کے ہاں وہ کتنے مقرب ہوں. اور پھر یہ فرمایا تھا کہ ایک دوسرے کے نام برے نام نہ رکھو، کسی کو تانا نہ دو. جو آج ہماری زبان چلتی ہے. پھر فرمایا کہ بدگمانیوں سے بچو، بدگمانی بھی بہت بڑا گناہ ہے. ہر معاملے میں بدگمانی نہ کرو، اچھے گمان رکھو، اچھے گمان اللہ کی ذات سے وابستہ رکھو. یہاں تک جو ترجمہ ہم نے پڑھا تھا اس کی تھوڑی جو وضاحت ہوئی تھی. اگلی آیات میں یہ فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم برا سمجھتے ہو. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور توبہ کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں. کیا فرمایا؟ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس کو تو تم برا سمجھتے ہو. اور اللہ سے ڈرتے رہو، توبہ کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، مہربان ہیں. اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا. اس میں تو سب برابر ہیں. اور پھر جس بات میں فرق رکھا وہ یہ کہ تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے. یہ صرف اس لیے تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو. جس میں مختلف مصلحتیں ہیں، یہ مختلف قبائل اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کرو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو تم سب میں بڑا عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی والا. فرمایا کہ بحیثیت ایک انسان کے تم دونوں کا اماں اور ابا آدم و حوا علیہ السلام ہیں، لیکن قبیلوں میں تمہیں بانٹا ایک دوسرے کی پہچان کے لیے، نہ کہ ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے. آج ہمارے معاشرے میں یہی ہے نا کہ جو غریب آدمی ہے اس بیچارے کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اس پر بھی کل ہمارا تھوڑا مذاکرہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو بھی آیات آئی کہ تقوی والا اللہ کے نزدیک ہے، اس پر کو دو چار واقعہ جو عرض کیے تھے. تو یہاں یہ فرمایا کہ جس میں مصلحتیں ہیں یہ مختلف قبائل اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کرو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو تم سب میں بڑا عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اور سب کے حال سے باخبر ہیں. تشریح میں تھوڑا فائدے میں لکھتے ہیں کہ غیبت کو
مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان کی غیبت سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جیسے مرے ہوئے انسان کو تکلیف کا اثر نہیں ہوتا، اسی طرح جس کی غیبت ہوتی ہے اس کو معلوم نہ ہونے تک تکلیف نہیں ہوتی، جب پتہ چلے گا تو اس کو پھر تکلیف ہوگی۔ اب غیبت کے بارے جیسے علماء بیان فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ ایسی بات جو تم اپنے بھائی کے متعلق کرو اس کی غیر موجودگی میں، وہی بات تم اس کے سامنے کرو تو اس کو غصہ آئے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہے تو پھر فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے پھر تو اس پر بہت بڑا بہتان ہے۔ یعنی کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رہنے کے لیے حکم نہیں دیا کہ کسی کے بارے رائے قائم کرتے ہوئے ایسی بات نہ کرو کہ اس کا دل دکھے۔ جیسے ایک واقعہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی عورت کے بارے اشارتاً فرمایا کہ پست قد، وہ پست قد والی ہے، جسے ہم پنجابی میں بڑے عجیب عجیب لفظ بولتے ہیں، بڑے اشاروں کے ساتھ بولتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ فرمایا کہ فلاں پست قد والی عورت ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ عائشہ تو نے غیبت کی، ایک برتن پیش کیا کیا کرو تو خون، یا یہ کسی اور صحابیہ کے بارے بھی واقعہ آتا ہے۔ تو اصل میں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ صحابہ صحابیات سے اگر ایسے کام ہوئے ہیں تو ہم کس بات کی مولی ہیں۔ جیسے ہمارے بعض علماء صحابہ کے بارے بھی واقعات بیان کرتے ہیں کہ فلاں سے زنا سرزد ہو گیا تو بارگاہ اقدس میں آگے کہ ہمیں پاک کیا جائے۔ شادی شدہ کو سنگسار ایک کے بارے آپ نے بہت دفعہ اس کو پوچھا، 4 بار اقرار کیا کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی ہے۔ ایک اور واقعہ آتا ہے جس میں یہ فرمایا کہ آپ نے 4 دفعہ گواہی لی کہ شاید یہ کہیں ذہنی توازن کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ کس طرح تو نے کیا، دخول کے بارے پوچھا تو عرض کیا جیسے سرما دانی میں اس کا سرمچو ڈالتے ہیں اس طرح یہ میرا عمل جو فعل ہوا۔ ہم تو بھائی علماء کے پاؤں میں قدموں میں جگہ مل جائے تو بڑی سعادت ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اہل علم ہیں جن کی زندگیاں بیت گئی ہیں علم پڑھتے پڑھاتے۔ لیکن ذرا ان کے آگے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا جب یہ بات فرمائیں تو تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیں، کیونکہ جو آدمی اتنا عقل فہم نہیں رکھتا وہ سوچے گا اچھا یار وہ صحابیہ سے بھی یہ کام ہو گیا، وہ صحابی سے بھی ہو گیا، شیطان ان کو ورغ لائے گا۔ تو یہاں یہ بات میری رائے ان سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جب یہ بات کرے صحابہ کے بارے صحابیات کے بارے تو پھر اس کی تھوڑی غرض و غایت بھی بیان کرے، سننے والے کے اندر بدگمانی شیطان پیدا نہ کرے۔ اب اگر یہ چیزیں ان سے یہ نہ ہوتی اور قانون بن جاتا تو پھر آج ہمارے سامنے یہ قانون آتا تو پھر کہتے بھائی ظلم ہے بھائی، یہ تو یا تو بتاؤ نا کوئی پہلے کو واقعہ ہوا ہے ان کے دور میں، کسی کو سزا ملی ہے، پھر تاریخ دان قلم اٹھائیں گے فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا، اغیار بھی اپنی تلوار چلائیں گے، وہ کہیں گے دیکھو اس نے یہ کیا، ان کو تو سزا نہیں ملی، اب ان کو کیوں مل رہی ہے۔ جیسے ابھی ایک بدبخت اور پیدا ہوا ہے جس نے امام بخاری کو استغفر اللہ جہنمی تک کہہ دیا ہے، جھوٹا تک کذاب تک کہہ دیا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔
تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ یہ بکواس بازی کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے دین کو آپ بھی اللہ سے مانگے، میں بھی مانگوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ صحابیات کا ادب احترام محبت اللہ میں نصیب کرے۔ ان کی جو قربانیاں ہیں، اللہ نے جن سانچوں میں صحابہ کو پیدا کیا تھا، صحابیات کو پیدا کیا تھا، اللہ نے وہ سانچے توڑ دیے ہیں، ان کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کی تکمیل کے دو پہلو تھے، دین کو مکمل کرنا تھا، اس کے دو پہلو تھے۔ اچھا صاحب، ایک وہ تھا جو نبی علیہ السلام کے شایان شان تھا، ایک وہ تھا جو نبی علیہ السلام کے شایان شان نہیں ہے مگر اس کی ضرورت ہے، بغیر دین مکمل نہیں ہوگا۔ اب اس کی تکمیل کے لیے اللہ نے صحابہ اور صحابیات کی جانوں کو قبول کیا۔ اگر ان سے یہ عمل ہوا ہے تو پھر ان جیسی توبہ بھی تو کسی نے نہیں نہ کی نا۔ کسی نے اس کے بعد آج تک پیش کیا کہ مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے سنسار کرو، مجھے کوڑے مارو؟ کوئی ہے مثال ملتی؟ کوئی نہیں ہے۔ دن مناتے ہیں وہ اپنی بہادری کی، جرت کی کہانیاں سناتے ہیں، فخر کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو اگر یہ چیز ان سے نہ ہوتی، آج قانون بنتا تو یہ ظلم تھا۔ اگر وہاں چوری ہوئی ہے تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ السارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما، چوری عورت کرے یا مرد کرے ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ حکم آ گیا ہاتھ کاٹنے کا۔ اب اس وقت کوئی چوری نہ ہوتی، آج حکم ہوتا تو سب کہتے ظلم ہے۔ تو پھر قانون کی بالادستی اور اللہ کا حکم، شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کا حبیب جو ساری ساری رات امت کے لیے رو رو کے دعائیں کرے، جو طائف کے پتھر کھا کر بھی دعا کریں، جو احد کے پہاڑ میں، احد کے میدان احد میں وہ دندان مبارک شہید ہونے کے بعد بھی دعا کریں، یہ رحمتوں والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب اللہ کا حکم آ گیا پھر وہ رحم نہیں ہے، پھر اللہ کا حکم نافذ کرنے میں، عمل کرنے کے لیے سخت۔ تو بڑے خاندان کی عورت نے چوری کی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، تو لوگوں نے کہا کہ ہاتھ یہ تو ناک کٹ جائے گی کہ فلاں کی بیٹی نے چوری کی ہے۔ اب قانون تو آ گیا، کاٹ دو۔ وہاں یہ کام ہوتا تو پھر کاٹے جاتے، تو پھر پتہ چلتا کہ جس اللہ کے حبیب نے قانون بنا کے دیا ہے انہوں نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا ہے۔ تو جب بڑا جناب ڈھونڈ ڈانڈ کے بڑی محنت سے کچھ سفارشی تلاش کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے خاندان کی ہے، ان کی ناک کٹ جائے گی، کوئی فدیہ، کوئی جرمانہ، کوئی چیز جیسے اس کی تلافی ہو جائے۔ تو چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو گیا، فرمایا یہ تو فاطمہ فلاں ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ کا قانون نافذ کیا۔ اور اگر صحابہ سے یہ فعل سرزد ہوا کہ مثل حق زوجیت عورت مرد ملے، ان سے یہ گناہ سرزد ہوا، تو پھر ان جیسی توبہ بھی کسی نے نہیں کی۔ اب یہ تکمیل کے لیے، قانون کی وضاحت کے لیے، قانون کو رائج کرنے کے لیے، قانون کی صداقت کے لیے، قانون پر عمل کیا ہوا زمانہ وہ بھی تو چاہیے تھا نا۔ اس لیے دین کی تکمیل کے لیے یہ پہلو ضروری تھا، مگر یہ نبی علیہ السلام کے شایع نشان نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی زبان جانوں کو قبول کیا۔ اس لیے اگر کبھی کوئی بات کرے تو یہ بات ہمارے علم میں ہونی چاہیے، کسی صحابی یا صحابیات کے بارے میں کبھی ایک منٹ کے کروڑویں حصے میں بھی ہمارے اندر بدگمانی نہ آئے، شیطان بڑا زور لگائے گا۔ کیوں؟ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں اللہ کے محبوب کی زیارت کی ہے۔ فرمایا میرے صحابہ، تمہارے بعد میری امت آئے گی جو کہے گی
ہم سے کوئی ہمارے سارا مال و متاع، بیوی بچے، ماں اہل و یار، سارا کچھ ہم سے لے لے، ہمیں اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو جو ہر وقت بیٹھے ہیں مجلس میں، جو دیکھتے ہیں تو اندر کا رواں رواں خوشبودار معطر ہو جاتا ہے، ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ فرمایا میرا صحابی رضی اللہ عنہ ایک مٹھی بھر جو، ایک مٹھی بھر جو، پاؤ ڈیڑھ پاؤ جو اللہ کے راستے میں دے دے، بعد میں آنے والا احد پہاڑ جو 10 مربع میل ہے سونے کا اللہ کے راستے میں دے دے، تب بھی وہ اجر نہیں پا سکتا جو میرے ایک صحابی نے مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ کوئی معمولی بات ہے؟ تو یہاں ان آیات میں فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، وگرنہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کا بھائی مر جائے، میت پڑی ہو اور وہ نوچ نوچ کے اس کا گوشت کھائے۔ اچھا یہاں ایک اور چیز سامنے تھوڑی سی وضاحت جو ہے نا، وہ یہ کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آدمی کی نیت میں کسی کو بدنام کرنا نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی اپنے پر لگے ہوئے الزامات کی وضاحت کے لیے بات کرتا ہے، اس کو بدنام کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ اپنی ذات پر لگے ہوئے الزامات کی تردید یا صفائی پیش کرنے دیا، اسے غیبت نہیں کہتے۔ اب مثال کے طور پر آپ کے پاس، میرے پاس، ہمارے گاؤں میں محلے میں کوئی آدمی آ گیا، جی اس طرح آپ کے یہ پڑوس میں، یہ گلی محلے میں ایک لڑکا ہے، اس کے بارے پتہ تھا، ہم بچی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم منگنی کے لیے تو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو اس بچے کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ شراب بھی پیتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، نشہ بھی کرتا ہے، کام بھی نہیں کرتا۔ اب میں کہوں کہ اگر اس کے بارے میں بتایا تو اس کو تو غصہ لگے گا کہ اس نے میرے رشتے لت اڑا دیتی ہے۔ اچھا تینا میں نبڑا گا، دساں گا تینوں میں ماما تو میں کیتا کیویں جڑا تو من جی ویکھنا سے آئے سن تو تو میری برائیاں بیان کیتیاں، غصہ لگے گا اسے، لیکن یہ غصہ نہیں ہے۔ اب یہاں ایک زندگی کا مسئلہ ہے۔ آپ کو اس نے پوچھا ہے، کسی بھائی نے مجھے پوچھا ہے، اس کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ شرابی بھی ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، نشہ بھی کرتا ہے، کام بھی نہیں کرتا، بس پراپرٹی ہے، گھر ہے، پلازا ہے، خرچہ چل رہا ہے، اس وقت یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کے لیے یہ رشتہ لینے گیا ہوں تو مجھے کو بتایا تھا کہ میرے ساتھ فراڈ نہ ہو، تو پھر دوسرے کی بیٹی بھی میری بیٹی ہے، اس وقت پھر اس کے جو ہے نا ساری باتیں بتانا اس پر ضروری ہیں کہ آپ خاموشی سے چلے جائیں، کسی کا آگے اظہار نہ کریں، ان کو بدنام نہ کریں۔ ظاہر ہے ان کا بچہ انہیں شادی تو کرنی ہے، لیکن ہم آپ کو کہتے ہیں خاموشی سے چلے جائیں، یہ بچہ آپ کے قابل نہیں ہے۔ اس کو زانی بھی نہ کہا جائے، اس کو شرابی بھی نہ کہا جائے، جواری بھی نہ کہا جائے، بس یہ کہ آپ کو شریف معلوم ہوتے ہیں، یہ بچہ آپ کے قابل نہیں ہے، آپ ہماری بات کو تھوڑی کو زیادہ سمجھیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، دونوں کام ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آج کی اب جو بقیہ آیت ہماری سورہ حجرات کی رہ گئی تھی ان کا ترجمہ اور جو مذاکرہ ہوا ہے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور جو اللہ کے رسول کی منشا ہے، جو حکم ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔